بسم اللہ الرحمن الرحیم عن حفصۃ رضی اللہ تعالی عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من لم یجمع الصیام قبل طلوع الفجر فلا یصوم رواہ النسائی والترمذی وابو داود وابن ماجہ واحمد رحمہم اللہ۔ سیدہ ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس آدمی کا کوئی روزہ نہیں کہ جس آدمی نے فجر سے پہلے روزہ رکھنے کی نیت نہ کی ہو۔ اس روایت کو امام نسائی رحمہ اللہ، امام ابو داود، امام ترمذی، امام دارمی، امام مالک اور امام ابن ماجہ رحمہم اللہ نے اپنی کتابوں میں نقل کیا۔ الحمدللہ اللہ عز و جل کا یقیناً ہم پہ احسان عظیم ہے کہ اب ہم رمضان المبارک کی بابرکت ساعات کے بہت قریب پہنچ گئے ہیں، اور چند ہی گھنٹوں کے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام کی رحمتوں، برکتوں، عنایتوں، نوازشوں، مغفرتوں والا یہ عظیم ماہ مبارک اس کا آغاز ہونے والا ہے۔ یقیناً ہمارے لیے یہ بہت بڑی سعادت بھی ہے، ہمارے لیے یہ خوشبختی بھی ہے، اور ہمارے لیے ایک سنہری موقع بھی ہے جو اللہ پاک ہمیں عطا کرنے والے ہیں انشاءاللہ۔ اور اس کے احکامات انشاءاللہ آپ کے سامنے اب ترتیب سے ذکر کریں گے۔ سب سے پہلی بات، چونکہ اسلامی مہینے کا آغاز چاند کے طلوع ہونے سے ہوتا ہے، اور جیسے ہی چاند طلوع ہو گیا اب اگلے مہینے کا جو ہے وہ آغاز ہو جائے گا۔ گویا کہ تقریباً مغرب کے وقت، مغرب سے چند ساعات کے بعد چاند طلوع ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ انشاءاللہ اس کا آغاز ہوگا۔ ہم مسلمان ہیں، دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور ہمیں چاند دیکھنے کا طریقہ بھی اسلام نے بتلایا ہے، دعا بھی بتلائی ہے۔ اس لیے ہم مسلمان ہیں تو ہمیں دعا آنی چاہیے، بڑی آسان اور سادہ سی، کہ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام او والسلام ربی وربک اللہ۔ کچھ دیگر الفاظ بھی بعض احادیث کی کتب کے اندر منقول ہیں۔ کتنی پیاری دعا ہے کہ اللہ یہ نیا نکلنے والا چاند ہمارے لیے امن کا سب باعث بنا دے، ہمارے لیے ہر قسم کی حفاظت کا اور سلامتی کا ذریعہ بنا دے۔ اور پھر اس کے بعد عقیدہ توحید کا اعلان کہ یہ چاند، ستارے، سورج، ان کا طلوع ہونا، غروب ہونا اور ان کی حرکتیں، ان کے اندر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، ان کا کوئی اثر نہیں ہے، بلکہ حقیقی اختیار والی ذات وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور بندہ یہ اعلان کرتا ہے کہ ربی و ربک اللہ، جس طرح میں اللہ کی مخلوق ہوں، چاند تو بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا تابع ہے۔ اب اگلی بات کہ دین اسلام نے ہر عبادت کے لیے نیت کو ضروری قرار دیا ہے، اور جو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کی، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین ہیں،
اور جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، اور وہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک انداز میں فرما دیا کہ جس بندے نے فرضی روزے کے لیے فجر سے پہلے پہلے اور بعض روایات میں رات کے وقت اگر روزے کی نیت نہیں کی فلا صیام لہ، اور ایک روایت میں ولا یصوم، اب وہ روزہ نہ رکھے، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے روزے کا، اتنی شدت کے ساتھ۔ تو اس لیے روزے کی نیت کرنا اور جمیع اعمال، ان کی نیت جو ہے، اعمال کا دار و مدار ہے ہی نیتوں پر، انما الاعمال بالنیات، یہ ضروری ہے نیت کرنا۔ اب نیت جب لفظ کو بولا جائے تو اس سے عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس کے کچھ الفاظ ہوں گے۔ نیت جو ہے یہ دل کا فعل ہے۔ نماز سے پہلے بھی نیت کرنا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین، ائمہ دین، کسی سے بھی ثابت نہیں ہے۔ یہ نیا کام ہے جو ہم نے دین میں شروع کیا کہ 4 رکعت نماز فرض فلاں 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 پیچھے سے امام کے، حدیث کے اندر نہیں ہے، اللہ کے نبی نے نہیں بتلایا۔ تمہارے دل کے اندر، تمہاری زبان سے الفاظ نہیں ادا ہونے چاہیے، یہ ہے اطاعت اللہ کے نبی کی۔ اگر آپ زبان سے الفاظ ادا کرتے ہیں آپ اللہ کے نبی سے آگے بڑھ رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، بالکل جائز نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ اس سے ہوتا کچھ نہیں ہے، آپ دین کے اندر اضافہ کر رہے ہیں۔ جو چیز آپ نے زبان سے ادا نہیں کی، ہم کون ہیں اس کو ادا کرنے کے لیے؟ تو اس لیے وہ بھی نہیں ہے۔ اور اسی طرح روزے کی نیت عام طور پر کیلنڈروں کے اوپر لکھی ہوتی ہے کہ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، کہ میں آنے والے کل کے روزے کی میں نیت جو ہے وہ کر رہا ہوں۔ حالانکہ مغرب کے بعد اگر آپ یہ نیت کریں گے تو وہ تو دن وہی ہوتا ہے، یکم رمضان تو شروع ہو جائے گا مغرب کے بعد۔ اب پہلے روزے کی تو آپ نے گویا کہ نیت کی نہیں ہے، اور اگر آپ کہیں نہیں جی اسی کی کر رہے ہیں تو پھر آخری روزے کی نیت، اس کا معنی ہوگا میں عید والے دن کی نیت کر رہا ہوں۔ غدن کا معنی تو یہی ہے عربی کے اندر۔ اب وہ نیت بنانے والے یا تو ان کو عربی آتی نہیں تھی، یا اللہ تعالیٰ نے ایسی غلطی ان سے کروائی کہ اگر کوئی بندہ غور سے پڑھ لے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ زبان سے روزے کی نیت ادا کرنا کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ سارے کیلنڈروں پہ لکھی ہوئی ہے لیکن یہ ثابت نہیں ہے۔ نیت کریں، ضرور کریں، دل کا فعل ہے، دل سے آپ نے نیت کرنی ہے۔ رمضان المبارک کے روزے کی دل سے نیت کرنی ہے، ارادہ کرنا ہے روزہ رکھنے کا، نیت کا معنی ارادہ، اور اس کو زبان سے ادا نہیں کرنا۔ کسی بھی حدیث کے اندر اس کے الفاظ منقول نہیں ہے۔ نیت کرنا ضروری ہے لیکن اس کے الفاظ نہیں ادا کرنے، دل کا فعل ہے، اور دل سے آپ ارادہ کریں گے، یہ آپ کی نیت ہو جائے گی۔ تو بقیہ انشاءاللہ رمضان المبارک کے متعلقہ مسائل اور احکامات وہ کل سے آپ کے سامنے شروع کریں گے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اس ماہ مبارک تک خیریت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ پہنچائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے لیے اس رمضان المبارک کو ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کا ذریعہ بنائے، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے کہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ جیسے ہی یہ رمضان کا چاند طلوع ہو، اپنے محبوب نبی کی بشارت کے مطابق ہمارے بھی سارے درمیان والے صغیرہ کبیرہ ان گنت گناہ جو ہیں اے اللہ ان کو بھی معاف فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔